دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نماز اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو ہر حال میں دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہاں، اگرچہ اس میں کچھ ریلیکسیشن ضرور دی گئی ہیں کہ اگر کسی معذوری کے سبب کوئی کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر بیٹھ کر وہ پیش نہیں ہو سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں نماز ادا کر سکتا تو محض اشارے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس میں چھوٹ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جن کی زندگیوں کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہوتی ہے، وہ کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور سفر و حضر میں جیسے بھی ممکن ہو وہ اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی ادا جب اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر نماز بھی جواباً ان کی حفاظت کرتی ہے۔ آج کی پیپ لائیو کی ویڈیو میں ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ جسے دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے دیکھا اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے قائل ہو گئے۔ مگر دوستو، ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ پیپ لائیو کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ ویورز، انڈونیشیا اسلامک کنٹریز میں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ جزائر پر مشتمل ہے۔ سمندر کے درمیان گرا ہونے کی وجہ سے اس ملک کی سمندری حیات بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ یہاں کی آبی حیات کا نظارہ کرنے کے لیے جوق در جوق آتے ہیں۔ انڈونیشیا کے ساحلی علاقوں میں سے ایک ایریا ایسا بھی ہے کہ جہاں پر دنیا کی خطرناک ترین شارک مچھلیاں بسیرا کرتی ہیں۔ ایڈونچر اور تھرل کے شوقین لوگ یہاں پر ڈیپ سی ڈائیونگ کے لیے آتے ہیں، ان شارک مچھلیوں کی دنیا کا نظارہ کرتے ہیں اور واپس سطح سمندر پر آ جاتے ہیں۔ اگرچہ اس مقصد کے لیے انہیں ایک خصوصی کیج میں نیچے لے کر جایا جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب انڈونیشیا ہی سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمانوں نے ڈیپ سی ڈائیو کی اور اسی دوران جب نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں انہوں نے کھلے سمندر میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اس دوران لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر یہ دیکھا کہ وہ شارک جو موقع ملنے پر فوری طور پر انسانوں پر حملہ کرنے سے چوکتی نہیں ہے، تو جب یہ انڈونیشین مسلمان وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے تو وہ اس ایریا سے کچھ دیر کے لیے دور چلی گئیں، گویا کسی غیبی قوت نے یہ ایریا ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ ان مسلمان نوجوانوں نے انفرادی طور پر اور باجماعت بھی عبادات مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ سر انجام دیں، اور آبی حیات کا نظارہ کرنے کے بعد وہ واپس سطح سمندر پر لوٹ آئے۔ ان کی یہ ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی، جہاں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نماز کی زندہ کرامت ہی ہے کہ شارک جیسی خونخوار مخلوق بھی انہیں نماز ادا کرتے دیکھ کر ان سے دور چلی گئی۔ وہیں ان پر تنقید کرنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی کہ جن کا کہنا تھا کہ یہ محض نمود و نمائش ہے اور اسلام ایسے تماشوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ان نوجوانوں کو چاہیے تھا کہ یا تو وہ نماز ادا کرنے کے بعد زیر آب جاتے یا پھر ڈیپ سی ڈائیونگ کے بعد سطح سمندر پر واپس آنے پر نماز ادا کرتے۔ بہرحال دوستو، اس بحث کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہماری ضرور رہنمائی کیجیے کہ آپ کی نظر میں کیا ان مسلمانوں نے بہترین عمل کا ارتکاب کیا ہے یا ان سے حماقت سرزد ہوئی اور انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو، جہاں تک نماز کی کرامت کا تعلق ہے تو اس دنیا میں ایسی بے شمار زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جن کے لاکھوں کروڑوں گواہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز کس طرح انسان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل واقعہ فلسطین میں پیش آیا تھا کہ جس میں 2 مسلمان باپ بیٹا نماز کا وقت ہو جانے پر سڑک کنارے ہی نماز ادا کرنے جب شروع ہو گئے تو اسرائیلی یہودیوں کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہیں مسلمانوں کا یہ ایمان دیکھ کر اس قدر آگ لگی کہ انہوں نے اپنا خونخوار پالتو کتا ان مسلمان باپ بیٹے پر چھوڑ دیا۔ وہ شکاری کتا بھاگتا ہوا اپنے شکار کی جانب لپکا اور ان کے قریب جا کر زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر چھوٹا بچہ تو ڈر گیا، مگر مسلمان باپ کا ایمان ہرگز متزلزل نہیں ہوا۔ وہ پورے فوکس کے ساتھ اپنی نماز ہی ادا کرتا رہا، اور جب اتحیات پر بیٹھے بیٹھے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب بلند کی تو گویا کسی غیبی قوت نے اس خونخوار درندے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ شکاری کتا بھونکنا بند کر کے اپنا منہ زمین کے ساتھ لگا کر ان مسلمان باپ بیٹوں کے سامنے یوں جھک گیا کہ جیسے کسی نے اسے حقیقی مالک کی پہچان بتا دی ہو۔ اور بلا شبہ یہ ایک ایسی مثال تھی کہ جس نے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں دلوں میں مزید ایمان کی شمع روشن کر ڈالی۔ اور ویوز، زیادہ دور کیوں جائیے، ابھی چند مہینے قبل جب کورونا کی وبا پوری شدت کے ساتھ کار فرما تھی تو انڈیا میں جہاں پر مسلمانوں پر عرصہ حیات پہلے ہی تنگ کیا جا رہا ہے تو اس وبا کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ کورونا کی آڑ میں مسجدوں کو تالے لگوا دیے گئے، کہا یہ گیا کہ باجماعت نمازوں کی ادائیگی سے کورونا وبا پھیلے گی، حالانکہ اسی دوران
दौरान पूरी शद्दो मत के साथ मंदिरों के अंदर पूजा पाठ जारी रही, जहां पर लोग कोरोना वबा से बचने के लिए भगवानों के सामने मिन्नत समाजत करते रहे। लेकिन मोदी सरकार को खतरा था तो महज मुसलमानों की बाजमात नमाज की अदायगी से। इसी बहाने की आड़ लेकर हिंदुस्तान के एक शहर में मकामी पुलिस मुसलमानों की एक मस्जिद को ताले लगाने के लिए वहां पर पहुंची। अंदर मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, बाहर पुलिस जमा होनी शुरू हो गई। ऐलानात होने लगे कि अगले चंद सेकंड्स के अंदर अंदर मस्जिद को खाली कर दिया जाए, वरना पुलिस अंदर आकर तमाम मुसलमानों को जबरदस्ती बाहर निकालेगी और मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देगी। अभी ये बातें हो ही रही थी और शहर की मकामी आबादी ये तमाशा देखने के लिए वहां पर जमा हो रही थी कि सबने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। किसी नामालूम मकाम से एक शेर चलता हुआ आया और मस्जिद के दरवाजे पर आकर बैठ गया। अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वीडियो आपको धुंधली तो महसूस हो रही होगी, मगर हर एक ये जरूर जान सकता है कि ये मस्जिद ही की इमारत है और इस दरवाजे पर एक शेर बैठा भी हुआ है। जंगली शेर को सामने पाकर पुलिस वालों में से किसी की जुर्रत ना हुई कि वो खाना खुदा में जूतों समेत घुस सके। वो यूं ही बाहर खड़े नमाजियों का इंतजार करते रहे और वो शेर भी मस्जिद के दरवाजे पर तब तक पहरा देता रहा जब तक अंदर बाजमात नमाज चलती रही। जब नमाजी अपनी इबादत सर अंजाम देने के बाद मस्जिद से बाहर निकलना शुरू हुए तो वो शेर भी वहां से उठकर दोबारा नामालूम मकाम की जानिब निकल गया। मुसलमानों का कहना था कि ये अल्लाह की तरफ से जालिम हुक्मरानों के लिए एक पैगाम था कि अगर खाना खुदा की बेहुरमती की गई, अगर जुल्म जबर से और बजौरे बाजू सदाए अजान और नमाज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो फिर अल्लाह ताला अपनी दीगर मखलूकात को भी हुक्म दे सकता है कि इन इबादत की अदायगी करने वालों की हिफाजत करें। बहरहाल दोस्तों, ये तीनों मिसालें आपके साथ शेयर करने की हरगिज ये मोटिव या रीजन नहीं थी कि आपको हैरान कर डाला जाए, बल्कि हमारी कोशिश महज ये थी कि आपके सामने नमाज की फजीलत और अहमियत को उजागर किया जाए, आपके दिलों में नमाज की मोहब्बत को मजीद बढ़ाया जाए, ताकि वो लोग जो सुस्ती और गफलत की वजह से नमाज का एहतमाम नहीं कर पाते हैं वो नमाज पाबंदी से अदा करते रहें। अगर हम अपनी इस काविश में कामयाब हुए हैं तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे मुसलमानों तक में शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके टीम पीप लाइव का हिस्सा बन जाइए। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी इस काविश का नतीजा ये निकलेगा कि आप मुकम्मल पाबंदी के साथ नमाज की अदायगी करेंगे, क्योंकि इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये मेराज नबी का तोहफा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये तोहफे के तौर पर अता की थी और ये अल्लाह और उसके महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मरगूब थी कि इसमें किसी किस्म की रुखसत कोई छूट नहीं दी गई, हर एक को ये अदा करनी है। तो टीम पीप लाइव की इन गुजारिशात पर जरूर कान धरिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।